السلام علیکم. پروگرام لائیو ایٹ 5 میں خوش آمدید. میں ہوں شیر دل خان. پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اہم خبریں اور حاصل کرتے ہیں ان پر تجزیہ. لیکن سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر. آج ایک خاص تقریب منعقد ہوئی. ڈی جی اسکل پروگرام کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے تقریب سے خطاب کیا اور کہا کہ حکومت ملک بھر میں براڈ بینڈ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اس ڈی جی اسکل پروگرام سے وابستہ طلبہ خصوصاً لڑکیاں مفید روزگار حاصل کر سکیں گی. حکومت کی جانب سے مالی سال 2017-2018 کی اقتصادی جائزہ رپورٹ مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل آج پیش کر رہے ہیں. اب سے کچھ دیر کے بعد یہ ایک اہم پریس کانفرنس کے ذریعے لوگوں تک آگاہ کریں گے اس سروے کے حوالے سے. پنجاب بھر کے میڈیکل سٹورز مالکان نے ڈرگ ایکٹ 2017 کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال کر دی ہے جس کے باعث مریضوں کو ادویات کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. اس پر ہم بات کریں گے کہ ڈرگ ایکٹ کو کیوں چیلنج کیا جا رہا ہے جو میڈیکل سٹورز مالکان ہیں ان کی جانب سے. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے تحت پاکستان، چین، روس اور بھارت انسداد دہشت گردی مشقوں میں شریک ہوں گے. اگست کے مہینے میں اسی سال رشیا میں یہ ایکسرسائزز ہونے جا رہی ہیں اور پہلی بار ہے کہ پاکستان اور بھارت مل کر ان مشقوں میں پرفارم کریں گے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں انٹلیکچوئل پراپرٹی کا دن منایا جا رہا ہے. ان رائٹس کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے. یوفا چیمپئنز لیگ دوسرا سیمی فائنل پہلا لیگ ریال میڈرڈ نے فتح حاصل کی ہے. بائرن میونخ کو 2-1 سے شکست دی ہے. 2 اوے گولز کیے ہیں جن کا فائدہ اگلے لیگ میں ریال میڈرڈ کو ہو سکتا ہے. کافی اچھا فٹ بال دیکھنے کو ملا. یہ تو ٹاپ سٹوریز تھیں. آپ نے جان لی ان کی تفصیل ہوگی، تجزیہ ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آئین پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے جس کے مطابق ایسے تمام قوانین یا وہ رسم و رواج جنہیں قانون کی پشت پناہی حاصل ہو کالعدم قرار پائیں گے اگر وہ بنیادی انسانی حقوق کی نفی کرتے ہوں. بریک کے بعد خوش آمدید. سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی نے یہ واضح کیا ہے کہ حکومت ملک بھر میں براڈ بینڈ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. آج ایک اہم تقریب بھی منعقد کی گئی جو ڈی جی اسکل پروگرام رکھا گیا طلبہ کے لیے جس میں طلبہ کو کوڈنگ سکھائی جا رہی ہے. جدید جو اس وقت مختلف پلیٹ فارمز ہیں اس کے حوالے سے تو یہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا پاکستان میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کمپیوٹر سائنسز کی طرف لانے کے لیے. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں یوسف حسین صاحب، CEO ہیں اگنائٹ کے اور یہ ڈی جی اسکلز پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ یوسف صاحب نے ہمیں جوائن کیا. یہ جو پروگرام تھا
یہ اس کا پہلا فیز مکمل ہوا ہے، کیا ہمیں آگاہ کریں گے کتنا سکسیسفل رہا ہے؟ جی اچھا، دو باتیں جی. ڈیجی اسکل جو ہے اس کا جو پہلا کورس ہے وہ انشاءاللہ مئی میں شروع ہو رہا ہے. ٹھیک. اس کو ہمیں پروجیکٹ اوارڈ کیا تھا تقریباً 2.5-3 مہینے پہلے. ٹھیک ہے. آج جس پروگرام کا ڈسکشن تھا اس کا نام ہے ICT فار گرلز. تو اس پروگرام کے تحت تقریباً 1 لاکھ بچیوں کو جو کہ بیت المال میں ہیں، جو کہ گورنمنٹ اسکولوں میں ہیں 6th گریڈ 7th گریڈ، ان کو کوڈنگ کی تعلیم دی گئی. اور یہ جو تعلیم ہے ان کو انسٹرکٹرز نے دی، ٹیچرز نے دی، جن ٹیچرز کو ٹرین کیا تھا مائکروسافٹ نے. یہ مائکروسافٹ ٹیکنالوجیز میں تھی. اچھا یوسف صاحب، یہ کون سی ان کو لینگویج سکھائی گئی ہے، کون سی کوڈنگ ان بچیوں کو سکھائی گئی ہے؟ جی ان کو بیسک مائکروسافٹ کی پروگرامنگ سکھائی گئی ہے، سی لینگویج سکھائی گئی ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کو ایکسیس کرنا، بیسک ڈیجیٹل لٹریسی، یہ والی چیزیں سکھائی گئی ہیں. اچھا، اب ان بچیوں کی جو کمپیوٹر کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے؟ آپ لوگوں نے جب ان کو ٹریننگ دی ہے، کچھ ایویلویشن کی ہے آپ نے کہ ان کی جو سکلز ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں؟ جی بہت، یہ بہت ان کی بہتر ہو رہی ہیں. بیشتر جو ہیں وہ بڑی ایکسائٹیڈ ہیں. کیونکہ وہ یہ فیل کرتی ہیں کہ ابھی ان کے پاس مختلف مواقع آ گئے ہیں. کیونکہ ایک چیز تو ہوتی ہے ہائی اینڈ پروگرامنگ، مگر یہ بیسک پروگرامنگ کا کورس لے کے اور بھی بڑی چیزیں آن لائن ہیں جو یہ کر سکتی ہیں اور ان سے انکم بھی حاصل کر سکتی ہیں. تو جن کو ہم مائکرو ورک سائٹس کہتے ہیں، جہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے چھوٹے ٹاسک ہوتے ہیں. تو ان کے لیے میرے خیال میں ایک وسیع دنیا کھل گئی ہے. بالکل صحیح. اچھا یوسف صاحب، یہ تو بہت زبردست اسٹیپ ہے جو آپ نے کہا کہ جو ڈیجی اسکلز پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز ہے وہ مئی کے مہینے میں ہو رہا ہے. تو کیا ان میں سے کچھ ایسی بچیاں آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں، جو ہے الگ کی ہیں، جن کو فردر ایک انہینسڈ اور ایک ایڈوانس ٹریننگ دی جا سکے گی؟ جی سو نمبر 1 ICT فار گرلز کا جو پروگرام ہے جو کہ 6-7 گریڈ سے شروع ہو رہا ہے، اس کی ایک اپنی ٹریجیکٹری یا پاتھ ہے. اور ڈیجی اسکل جو ہے وہ ذرا ہائر اینڈ ہے. وہ میٹرک اور اس کے اوپر کے لوگوں کے لیے ہے. تو انشاءاللہ وہ مئی میں ہوگا. حالانکہ میں ایک بات سے آپ کو آگاہ کر دوں کہ یہ ابھی جو نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن کا نکلا ہے کہ آپ ہائرنگ نہیں کر سکتے. تو ہم اپنی لیگل ٹیم سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا ڈیجی اسکلس پہ کیا امپیکٹ ہے، کیونکہ ڈیجی اسکلس ہم نے 2-3 مہینے پہلے لانچ کیا تھا اور ہم نے بڑے کوچز ہائر کرنے ہیں لوگوں کو. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ مئی میں ہی لانچ ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا یوسف صاحب، جو ایڈوانس آپ کا پروگرام ہے اس کے لیے آپ کو اب تک کتنا رسپانس آ چکا ہے؟ اپلیکنٹس جو ہیں وہ اپلائی کر چکے ہیں، اس حوالے سے کیا ہمیں آگاہ کر دیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، بغیر ایک پیسہ خرچ کیے ہم نے بغیر صرف کیونکہ پریس کوریج ہوئی تھی جب پرائم منسٹر صاحب نے اس کو انوگریٹ کیا تھا، تو اس صرف پریس کوریج سے ہمیں تقریباً 17,000 سائن اپ مل گئے تھے. اچھا ٹھیک ہے نا. تو جو 17,000 سائن اپ ہمیں مل گئے جو اسی وقت ہم نے ویب سائٹ کھڑی کر دی تھی تاکہ جو یہ پبلسٹی ہے اس کا ہم فائدہ اٹھا سکیں، اس سے مستفید ہو سکیں پیسے خرچ کیے بغیر. 17,000 سے ہماری یہ توقع نہیں ہے کہ سارے ہی شروع کریں گے کورس. دنیا بھر میں جو سائن اپ کرتے ہیں اس کے میں بھی 50% ایکچولی شروع کرتے ہیں. تو اس سے ہوں گے. اس کے بعد ابھی ہم انشاءاللہ اگین جیسے میں نے آپ کو بولا ہے الیکشن کمیشن کے ڈائریکٹر کی وضاحت دینی ہے ہائرنگ کے بارے میں، مگر وہ انشاءاللہ ایک دفعہ ٹھیک ہو جائے تو ہم ابھی اپنا کیمپین مئی 1 سے لانچ کریں گے. اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ 50,000 تک کے ہمارے سائن اپ ہو جائیں پہلے سیمسٹر میں، جو کہ 3 مہینے کا ہوگا اور جو انشاءاللہ مئی میں شروع ہوگا. اور یوسف صاحب، جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے آج کہا ہے کہ حکومت پرعزم ہے کہ پورے ملک میں براڈ بینڈ کی سہولت جو ہے وہ فراہم کی جا سکے، تو جب یہ سہولت پورے پاکستان میں موجود ہوگی تو ہر کونے سے، چاہے وہ گلگت بلتستان کا شہر کوئی بھی علاقہ ہے یا کراچی ہے، وہاں سے لے کر وہاں تک تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس مین اسٹریم میں شامل ہو سکیں گے انشاءاللہ. اور دیکھیں میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے کالیں آتی ہیں لوگوں کی دور دراز بلوچستان، مالاکنڈ، گلگت بلتستان، انٹیریئر سندھ، کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں سڑک نہیں ہے یا اسکول نہیں ہے. ایون ان جگہوں میں جہاں پہ ایسی سہولیات جو کہ بیسک ہونی چاہیے بہرحال نہیں ہے، ادھر بھی اگر 3G 4G ہے تو اپنے اسمارٹ فون کے ذریعے یا لیپ ٹاپ کے ذریعے، خواہ وہ اسٹوڈنٹ ہو، خواہ وہ ہاؤس وائف ہو، خواہ وہ جرنلسٹ ہو، لائر ہو، کوئی بھی ہو،
IT کا بندہ ہو وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے. صحیح. اور آخر میں جو آپ لوگوں نے بچیوں کے لیے یہ پروگرام ڈیزائن کیا اور پھر اس میں آپ نے کہا کہ بڑی تعداد میں بچیاں اس سے جو ہے وہ استفادہ کر چکی ہیں, تو اوور آل اس کو آپ کنٹینیو کرنا چاہیں گے مزید بھی کہ زیادہ سے زیادہ جو پاکستان میں بچے بچیاں ہیں وہ اس قسم کی ٹریننگ جو بیسک ٹریننگ ہے کمپیوٹر کی کوڈنگ کے حوالے سے وہ حاصل کر سکیں؟ جی بالکل, یہ IT منسٹر جو ہماری ہیں انیشا رحمان صاحبہ, یہ ان کا آئیڈیا اور انیشیٹو تھا ICT فار گرلز, اور اسی طرح ڈیجی اسکلز بھی ان کا آئیڈیا تھا, اس کے بعد ہم نے ڈیزائن کیا. تو میرے خیال میں ان کو انٹرنیشنل ایوارڈ یون وغیرہ سے بھی ملے اس چیز کے لیے, اور پورا ارادہ ہے کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے, کیونکہ نہ صرف یہ پروگرامنگ سکھاتا ہے یا فری لانسنگ سے سکھاتا ہے, بلکہ یہ ایک نئے سوچنے کا انداز آپ کو بتاتا ہے. بالکل کمپیوٹیشنل تھنکنگ کہتے ہیں, جسے آپ اینالیٹیکل تھنکنگ اور اسٹرکچرڈ تھنکنگ کر سکتے ہیں. اس کی آنے والی دنیا میں ڈفرنٹ پیشوں میں اس کی بڑی ضرورت ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ یوسف حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, CEO اگنائٹ, اور اس بڑے زبردست انیشیٹو کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے کہ جو بچیاں ہیں خاص طور پر ان کو اس قابل بنایا جا رہا ہے کہ کمپیوٹر کی اور پروگرامنگ کی انڈرسٹینڈنگ ان کو دی جا سکے تاکہ آگے چل کر وہ اس سے روزگار کما سکیں. اور ڈیجی اسکل پروگرام کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ زبردست رسپانس اس میں بھی آ رہا ہے, بڑی تعداد میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انرول ہونا چاہتے ہیں, وہ یہ اسکلز حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور مقصد یہی ہے کہ اب انٹرپرینورشپ کی بات ہو رہی ہے, اسٹارٹ اپس کی بات ہو رہی ہے, تو ان بچے بچیوں کو اس قابل بنایا جا سکے کہ یہ نوکری کے اوپر انحصار نہ کریں بلکہ اپنا اسٹارٹ اپ شروع کریں, اپنا بزنس شروع کریں اور خود بھی پیسے کما سکیں اور لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع فراہم کر سکیں. یہ تو کچھ بات ہوئی. وزیر اعظم پاکستان نے آج اس تقریب سے خطاب کیا اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ پورے پاکستان میں حکومت چاہتی ہے کہ براڈ بینڈ کی سہولت میسر ہو. آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے آج مشیر خزانہ مالی سال جو اس وقت جاری ہے 2017-2018 اس کی اقتصادی سروے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. وہ تقریب بھی ہم آپ کو, وہ جو پریس کانفرنس ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. اس پر تھوڑی سی بات کریں گے. نور فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اکانومسٹ ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتی ہیں تمام تر معاملات پہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو جو ہم اہداف کی بات کرتے ہیں, ہر سال رکھے جاتے ہیں اہداف, پچھلے سال جو اہداف رکھے گئے کیا ہم نے ان کو اچیو کیا ہے؟ آپ کی نظر میں آپ کا کیا تجزیہ کہتا ہے؟ دیکھیے, جہاں تک GDP گروتھ کی بات ہے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں, تو جی بالکل GDP گروتھ جو ہے وہ ہم اس کو میٹ کر رہے ہیں اور کلوزلی اس کے جو ہدف ہے وہ ہمارا آلموسٹ سمسٹری کلوز ہے, اس میں اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. انفلیشن میں بھی وہ بھی ابھی تک ڈبل ڈیجٹ نہیں ہے, سنگل ڈیجٹ ہے, وہ بھی ایک بہت بڑی سکسیس ہوتی ہے. اور یہ پرابلم جو میں دیکھ رہی ہوں ابھی اکنامک سروے چونکہ آنا ہے, جیسے آپ نے بھی کہا ہے, ابھی ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا, ڈیٹیلس تو سب پتہ چلیں گی, لیکن جو اس سے پہلے کی جتنی بھی ہم اس کو واچ کر رہے ہیں جو اس کی سچویشن جو ڈیولپ ہوئی ہے وہ ٹیکس کے ریفرنس سے جو ہے وہ ڈفیکلٹ ہے. ٹیکس کا ہدف جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا نظر آ رہا اور نیچرلی نہیں ہوا. اس کے لیے پھر آپ نے دیکھا ہے بہت ساری جو جیسے ایمنسٹی کی اسکیم ہے اور بھی بانڈس کو لانچ کرنا ہے یا امپلائیز کو تھوڑا سا ریلیف دینے کے لیے تاکہ وہ جو ٹیکس نیٹ میں ہیں اور اس سے اگر جو باہر چل جائیں گے وہ ریلیف تو ہوگا, لیکن ایٹ لیسٹ ان کو یہ احساس ہوگا کہ گورنمنٹ ان کے لیے سوچ رہی ہے اپنے والے بجٹ میں. تو ٹیکس کا ایشو ہے, ٹیکس کا ہدف پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ مختلف شعبہ جات ہیں ان کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ٹیکس کی آپ نے بات کی, اس کے علاوہ کون سا ایسا شعبہ ہے جس نے اس سال بہتر پرفارم کیا ہے؟ جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق جو زرعی شعبہ ہے اس نے بہترین کارکردگی دکھائی ہے. 3.5% اس کا ہدف مقرر کیا گیا تھا جو ہم نے اچیو کیا ہے اور بہت کلوزلی ہم نے اس کو اچیو کیا ہے. اس کے کیا سمجھتی ہیں کون سے ایسے شعبہ جات ہیں جہاں پر ہم نے کامیابی دکھائی ہے اس سال؟ جی ایگزیکٹلی, ابھی یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا, لیکن جو ابھی تک مجھے اندازہ ہے وہ آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے, چونکہ آپ نے دیکھا ہے کچھ عرصے سے ہمارے ہاں جو پرابلمس تھے انرجی شارٹیج کے, وہ کافی حد تک گورنمنٹ نے اس کو ایڈریس کیا ہے اور ان کو پاور ایز ویل ایز گیس جو ہے وہ پرووائڈ کی گئی ہے. اس کے اندر اس دفعہ جو ہے وہ کمی نہیں کی گئی, تو جس کی وجہ سے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ پھر کافی وہ حوصلہ افزا بات ہے, کیونکہ اس سے آپ کے فارن ایکسچینج میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور بیسیکلی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو فردر آپ کی جو انڈسٹریلائزیشن ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے. صحیح. اچھا اوور آل اگر ہم موجودہ حکومت کی اگر بات کریں, پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت وفاق میں رہی ہے اور یہ چھٹا بجٹ ہے جو پیش کرنے جا رہی ہیں, اوور آل آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سال کا بجٹ کیا باقی
5 بجٹ جو پیش کیے گئے ہیں ان سے کچھ مختلف ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آگے اب ایک نیا سیٹ اپ آئے گا، ایک نئی حکومت آئے گی جو اس کو لے کر چلے گی، تو یہ جو ٹرانزیشنل فیز آپ دیکھ رہی ہیں اس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ ہو سکتا ہے یا آپ سمجھتی ہیں کچھ نیگیٹو ہوگا اس میں؟ دیکھیے ابھی پازیٹیو اینڈ نیگیٹو بجٹ کے آنے کے بعد، لیکن اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ ہے، اس کی اپنی ایک ایمبیشیس ٹارگیٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اور آنے والی گورنمنٹ کے اوپر اس ٹارگیٹ کا پھر ایک پریشر آ جائے گا. تو نیچرلی آپ نے اتنا ایمبیشیس ٹارگیٹ نہیں رکھنے ہیں کہ آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ جو ٹرانزیشن میں ہوگی اس کو وہ سسٹین نہ کر سکے، یا پھر خدا نہ خواستہ وہ مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھر دین وہ کہیں گے کہ ہم اپنا ایک بجٹ لے کے آتے ہیں، تو یہ ایک کیوس نہ کریٹ ہو جائے. تو اس کو گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ میچ ہوتے ہوئے ہونا چاہیے، جو کہ نظر ایسا آ رہا ہے کہ کچھ ایمبیشیس ہوگا، کیونکہ نیچرلی یہ ان کا لاسٹ گورنمنٹ کا ہے، اور آف کورس جو آپ نے 5 سالوں میں یہ کہا کہ ہم نے یہ اچیو کیا، تو اس کا بھی ایک ڈاؤن کرنے کا یہ ٹائم ہے، اور اس کو بھی بتانے کا ٹائم ہے، اور نیچرلی آپ کے ووٹ کو بھی کیسے امپیکٹ کرتا ہے. لیکن ایمبیشیس بجٹ جو ہے اس کی پریڈکشن تو ہے، جو کہ ایکچولی گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرنا چاہیے، جو کہ لگ نہیں رہا. ٹھیک ہے، ایک اور اہم سوال کہ جو برآمدات اور درآمدات کا ایک فرق رہا ہے، اس دفعہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرق رہا ہے، درآمدات زیادہ رہی ہیں، برآمدات کم رہی ہیں، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کیا جو اچیو کرنا چاہیے تھا ہمیں اس حوالے سے ایک ٹارگٹ، وہ ہم نے اچیو کیا ہے؟ کچھ بہتری آئی ہے ہماری ایکسپورٹس میں؟ جو اب تک کی سچویشن ہے، دیکھیے ہمارے ہاں جو امپورٹ جو ہے وہ مائنس ایکسپورٹ رہتا ہے ہمیشہ سے، اس دفعہ اس میں گیپ زیادہ ہوا ہے. اس کی ایک ریزن نیچرلی ہمارا جو فیول امپورٹ کا ہے، اور اب تو فیول پہ جیسے ہی پرائسز بڑھ بھی گئے ہیں، پھر آپ کا جو پرائس اس کی روپیز کی جو ویلیو ہے وہ ڈی ویلیو ہوا ہے، اس سے بھی آپ کے جو اس کا جو گیپ آ جاتا ہے وہ بہت زیادہ آ جاتا ہے، جو آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. تو نیچرلی وہ بہت زیادہ اس کا جو کشن آپ نے گورنمنٹ نے رکھا ہوتا ہے وہ کشن ختم ہو جاتا ہے، تو نیچرلی ہو جاتا ہے. تو فیول کی وجہ سے بھی اور ادروائز بھی ہمارا امپورٹ جو ہے وہ کنونشنلی امپورٹ ہمارا کم ہے، اور ہمارا امپورٹ کا زیادہ ہے اور ایکسپورٹ ہمارا کم ہے. اب اس کو ہمیں اس میں جو میجر میرا کنسرن یہ ہے کہ ہم ابھی تک انفارچونیٹلی ڈسپائٹ آل دیٹ ایمبیشیس پالیسیز اور پرومسنگ پالیسیز کہ ہم اپنے فیول کو کم کر کے ہم الٹرنیٹ سورسز پہ جائیں گے، اتنا سورسز اب نو ڈاؤٹ کہ ابھی ریسنٹ موسٹ یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے اس پاور ہاؤس کا کو انیگوریٹ کر دیا یا دوسرے کو کر دیا، لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ اپنی جو انرجی مکس مارکیٹ باسکٹ ہے اس کے اندر آتے آتے کنزیومر تک پہنچتے بہت ٹائم لگے گا، اور نیچرلی اس میں پھر امپورٹ آپ کا بڑھتا جاتا ہے. اچھا، اوور آل آپ نے سب سے پہلے ٹیکس کی بات کی کہ ہمارے جو اہداف تھے ہم اس طرح وہ ٹیکس کلیکشن نہیں کر سکے، ریونیو جنریشن نہیں کر سکے ہیں. جو پالیسیز رہی ہیں یا جو کوشش رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، آپ نے اس اسکیم کی بھی بات کی ہے، تو کیا اگلے سال جو آنے والا مالی سال ہے ہم کچھ ریئلسٹک ایسی پالیسیز اپنا سکتے ہیں، لا سکتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس نیٹ بڑھ جائے کسی نہ کسی طرح؟ ایک تو دیکھیں آپ کو کراس دا بورڈ آپ کو ٹیکس کرنا پڑے گا، چاہے وہ آپ کے پالیسی میکرز ہیں، چاہے وہ آپ کے جو ہیں لا میکرز ہیں، لیکن وہ اگر ان کے اسٹیک ہوتا ہے تو آپ کو ان اسٹیک کو پرواہ نہیں کرنی اور آپ نے اس کو لگانا ہے، چاہے وہ انڈسٹری ہے، چاہے وہ ایگریکلچر ہے، اور چاہے وہ سروسز. انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان میں سارا بوجھ جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ سروسز سیکٹر کے اوپر ہے، وہ میرے آپ کی ہماری انکم کے اوپر، جو انکم سیلری انکم جو گروپ ہے اس کے اوپر ہے، یہ جو سروسز سیکٹر ہے اس کے اوپر ہے، کیونکہ دیٹ از ویری ایزیلی آپ اس کو کوانٹیفائبل کر سکتے ہیں اور اسے آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کو بہت ضرورت ہے اس طرح کی اسکیم دینے کی. سیکنڈ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیکٹر تو ایک ایشو ہے، ہمارے ہاں جو ایف بی آر ہے یا جو مینجمنٹ ہے، ٹیکس مینجمنٹ ہے، اس کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ کتنے اپنے آپ کو ایک فرینڈلی شو کرتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز میں، اپنی پروسیجرز کو بہت کمبرسم نہ بنائیں، بڑا سمپل بنائیں. یہ قوم جو ہے یہ ابھی یہ اس اسٹیج پہ نہیں ہے، لوگ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، فار فلنگ ایریاز میں دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو آپریٹ کمپیوٹر اور کس طرح سے ان کو ٹیکس نیٹ میں آنا ہے اور کیسے ٹیکس نیٹ کا فائدہ کیا ہے، وہ سارا ان کو بتانا، اور ایک پبلکلی ان کو بڑا ان کو ایک موومنٹ شروع کر دینی چاہیے سوشل میڈیا میں، آپ کا مین اسٹریم میڈیا میں، کہ آپ کو ٹیکس دینا کیوں ضروری ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر یہ پنشمنٹ آئے گی، آپ ان کو یہ بتائیں کہ ٹیکس دینے سے یہ فائدے آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں. بالکل. اچھا، آخری سوال، ایک اہم سوال کہ جو ہماری خزانہ کی وزارت ہے اس میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے پچھلے 4 ساڑھے 4 سالوں کے بعد
کہ اسحاق ڈار صاحب اس بار بجٹ نہیں پیش کر رہے. ان کی جو ٹیم تھی مشیر خزانہ جو اس وقت مصباح اسماعیل صاحب ہیں وہ ہیں, رانا افضل صاحب ہیں, تو اس ٹیم کے حوالے سے کچھ فرق دیکھ رہی ہیں آپ پڑے گا یا پڑا ہوگا پچھلے کچھ مہینوں میں؟ دیکھیے سیٹ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے دا پرسن ہو از سٹنگ آن دیٹ سیٹ, تو نیچرلی کچھ پالیسیز کا فرق تو آئے گا, لیکن آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے جو آپ کی گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, اس سے باہر نہیں جاتے جو آپ کا پبلک ایکسچیکر ہے, اس سے باہر نہیں جا سکتے جو آپ کا فارن ایکسچینج کی جو سچویشن اس وقت ہے اس میں, چاہے وہ مستثمری ہو یا دوسرا ہو. نیچرلی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اتنی زیادہ کانسٹرینٹ کے اندر آپ کو ایک اچھا بجٹ کیسے دینا ہے. تو لیٹس سی کہ وہ ان کی اسکل دیکھی جا سکتی ہے, اور نیچرلی ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ نا. آپ دیکھ رہے ہیں ان کو وہ ڈفرنٹ فورم سے لوگوں سے بات کریں کہ کس طریقے سے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو لیٹس سی اب بجٹ آتا ہے تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. اچھا, ایک اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اس پورے 4-4.5 سالوں میں اور خاص طور پر پچھلے سال میں ہم نے بہت زیادہ بات کی ہے کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, انویسٹمنٹ آ چکی ہے, بہت سی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اور زیادہ سے زیادہ ہم نے ایسی کوششیں کی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ لائی جا سکے. جو فارن انویسٹمنٹ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. تو کیا اس دفعہ اقتصادی سروے میں وہ ریفلیکٹ کرے گی کچھ جو ہماری فارن انویسٹمنٹ ہے وہ آئی ہے؟ کیا اس کے اعداد و شمار کیا کہتے ہیں, آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ دیکھیے ابھی تک تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے میجر انویسٹمنٹ جو ہے, ابھی سروے تو آپ کو پتا ابھی آنا ہے, لیکن جو میجر ہمیں جو نظر آ رہی ہے وہ آ رہا ہے آپ کے سی پیک کے تھرو, ٹھیک ہے. پھر آ رہا ہے آپ کی پاور سیکٹر کے اندر اور ٹرانسپورٹیشن کے اندر. تو یہ انویسٹمنٹ تو ہمارے یہاں آئی ہے, اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو سی پیک نے آپ کو کلوزر ٹو 50+ بلین کا ایک آپ کو کوشن دیا ہے, اور ایک آپ کو جو پازیٹیو سگنلز ٹو اراؤنڈ انٹرنیشنل کمیونٹی سینڈ کیے ہیں, اس کی وجہ سے بہت زیادہ پازیٹیو امیج بھی کریٹ ہوا ہے, پاکستان کا سافٹ امیج کریٹ ہوا ہے, اور پاکستان میں لوگ اب وہ بھی انٹرسٹڈ ہوں گے جن کا یہ خیال تھا کہ پاکستان شاید ایک پری ریکوزٹ فار انویسٹمنٹ میٹ نہیں کرتا, لیکن اب وہ آپ دیکھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. صحیح, بہت شکریہ. ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, اکانومسٹ ہیں, اور وہ بتا رہی تھی کہ اب سے کچھ دیر کے بعد سروے آئے گا تو بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. جو اہداف رکھے گئے تھے اس کو کس حد تک اچیو کیا گیا ہے وہ تمام تر چیزیں اس کے اندر درج ہوں گی, اور آگے آنے والا جو مالی سال کا بجٹ ہے 2018-19 کا وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ یہ ایک جانے والی حکومت ہے جو ایک نئی آنے والی حکومت کو یہ بجٹ جو ہے وہ دے کر جائے گی. تو اس میں بہت سی چیزیں دیکھنے کے قابل ہوں گی. اس پر ہم بات کریں گے, آپ کو آگاہ کریں گے. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم خبریں ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے. آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی, رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سبب. وہ فکر اگر کام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. انسان کیا ہے, کہ کہاں سے آیا, اسے کہاں جانا ہے؟ خوشحال معاشرہ اور فلاحی ریاست کسے کہتے ہیں؟ سیاست اور مذہب کا تعلق کیا ہے؟ قوموں کا عروج و زوال کیسے ہوتا ہے؟ تہذیب کیا ہے؟ ثقافت کیا ہے؟ کیا انسان کے جمالیاتی مطالبات فطری ہیں؟ وہی اور عقل کی روشنی میں ایک نئی تفہیم. جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نہیں. دیکھیے کسی اور زمانے کا خواب ہر جمعے کی شام 6:05 پر صرف CTV نیوز پر.
damage than a hook. मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। जब हम प्यार से किसी को गले लगाते हैं या फिर नानी अम्मा अम्मी अब्बू या दोस्त वगैरह हमें गले लगाते हैं, उसे कहते हैं अच्छा हाथ लगाना। और इसी के साथ साथ एक और तरह का भी हाथ लगाना होता है, जिसे कहते हैं राज का हाथ लगाना। आज हमें हमारे अम्मी अब्बू ने बताया कि बेटा, कुछ लोग बच्चों को एक अलग तरह से हाथ लगाते हैं, जो कि छुपकर लगाया जाता है, या फिर बच्चों से कहा जाता है कि वो इसे राज रखें और किसी को ना बताएं। और ऐसा कोई भी कर सकता है, कोई भी बड़ा इंसान या बड़ा बच्चा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो राज का हाथ लगाना है? एक तो ऐसे हाथ लगाने वाला इंसान इसे राज में रखने को कहता है। दूसरी बात, जब कोई ऐसे करता है तो बच्चों को शर्म आती है, या डर लगता है, या गुस्सा आता है, और बच्चों को पता भी चल जाता है कि ये कुछ गलत है। इस तरह से भी पता चल जाता है कि ये राज का हाथ लगाना है। अरे हाँ, और जब कोई ऐसा करे तो हमें वहाँ से भाग जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक, आप भाग भी सकते हैं, चीख भी सकते हैं और किसी को मदद के लिए भी पुकार सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सबसे जरूरी बात ये कि अम्मी अब्बू को इसके बारे में फौरन से बताना है। शाबाश बच्चों।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। बात करेंगे इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इसका आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद इस दिन के मनाने का ये है कि जो तख्लीकी सलाहियत है, जिसके जरिए आप कोई भी पेटेंट बनाते हैं, कोई भी चीज़ तख्लीक करते हैं, कोई ट्रेडमार्क बनाते हैं, कोई लोगो बनाते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को आप तख्लीक करते हैं, तो उस पर उसका सिर्फ और सिर्फ आपका ही हक होना चाहिए, आपके ही राइट्स होने चाहिए, उसको कोई चुरा ना सके, उसको कोई कॉपी ना कर सके। इस हवाले से लोगों में आगाही फैलाई जाती है, लोगों को आगाह किया जाता है, बताया जाता है कि किस तरह वो अपनी तख्लीकी सलाहियत से कोई चीज़ तख्लीक करते हैं तो उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, उनके स्पेसिफिकली पेटेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ कंपनियां जो हैं वो आपको ये रजिस्टर करके देती हैं, जिस पर आपका राइट रखा जाता है। कोई भी चीज़ आप तख्लीक करते हैं, जैसे कोई आप कॉम्पोजिशन बनाते हैं, कोई आप नज़म लिखते हैं, कोई आप गज़ल लिखते हैं, तो उस पर आपका हक है, कोई आपको उस हवाले से चैलेंज नहीं कर सकता। और उसको अगर आपको किसी और को यूज़ करना है तो वो आपकी इजाज़त के बगैर और आपको रॉयल्टी दिए बगैर उसको यूज़ नहीं कर सकता। इस पर हम बात करेंगे। मोहम्मद इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं ये IPO पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद हैं आप टेलीफोन लाइन पर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक थोड़ी सी शकील जिसको कहें कि टर्म है, आसान अल्फाज में आप किस तरह आगाह कर सकते हैं हमें, ये क्या कहलाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की इसको हम उर्दू में हकूक़ दानिश कहते हैं। ठीक। और हकूक़ दानिश से मुराद ये है कि उन लोगों के हकूक़ जो कि अपनी ज़हनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके तो ऐसी इजादात और ऐसी तख्लीकात हमारे सामने ले आते हैं जो कि मुआशरे के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। ठीक। इसमें किताब लिखना, इसमें फिल्म राइटिंग, इसमें म्यूजिक वगैरह हो गया, इसमें नई इजादात हो गई, इसमें नई प्रोडक्ट्स के नए डिजाइन हो गए। ठीक। ये सारी चीजें जो हैं ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या हकूक़ दानिश का हिस्सा हैं। अच्छा, अब ये क्या प्रोसीजर क्या है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है IPO, इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है और आज का दिन मनाया क्यों जाता है कि लोगों को आगाह किया जाए और लोगों को ये भी आगाह किया जाए कि किस तरह वो प्रोटेक्ट करवा सकते हैं अपनी तख्लीक को? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो हमारा इदारा है IPO पाकिस्तान, इसकी बनाने का मकसद यही था कि पूरे मुल्क में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं, हकूक़ दानिश, उनके तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर तरीके से सरअंजाम दिया जाए। इनकी प्रोटेक्शन पाकिस्तान में पहले भी मौजूद थी। ठीक। लेकिन IPO का इदारा बनने के बाद जो है इनकी प्रोटेक्शन का जो काम है और रजिस्ट्रेशन का वो बहुत बेहतर अंदाज में हो रहा है पिछले 10-12 साल से। ठीक है। और इस इदारे का काम सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को रजिस्टर करना नहीं है, बल्कि उनकी इन्फोर्समेंट और इसके हवाले में से आगाही जो है पूरे मुआशरे में फैलाना भी हमारे इदारे की जिम्मेदारी है। अच्छा। दूसरा आपने सवाल किया जी कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, तो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है जी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि तमाम मुमालिक में जहाँ भी IPO के इदारे हैं उनके साथ वो कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक। और उसका वजूद अमल में आया था 26 अप्रैल 1977 में। ठीक है। तो उसकी याद में ये दिन मनाया जाता है और अक़वाम मुत्तहिदा के जितने भी मेंबरान हैं वो ये दिन जो है इसी याद में मनाते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बाकायदा। अच्छा इस्माइल साहब, मैं ज्यादा इसको थोड़ा सा आप चाहता हूं कि इसकी वजाहत करें कि अगर मैंने कोई कॉम्पोजिशन बनाई है या कोई मैंने गाना तख्लीक किया है तो किस तरह मैं उसको वो करवा सकता हूं कि इस पे मेरा हक हो, क्या उसके लिए प्रोसीजर कौन सा अडॉप्ट करना पड़ेगा, हमें आगाह कीजिएगा। असल चीज तो यह है जी कि आपने जब भी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्रिएट किया होता है, जब जो भी आपकी तख्लीक होती है वो आपकी चाहे आपका गाना है, आपका कोई जो है आपने किताब लिखी है, कोई आपने जो है ना शायरी का लिखा है, वो उसी वक्त से आपका हक बन जाता है जिस वक्त वो तख्लीक में या वजूद में आ गई वो चीज। ठीक। हुकूमत के पास जो रजिस्ट्रेशन होती है ये इसीलिए होती है ताकि आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाए कि ये तख्लीक आपकी ही है और कोई इसकी नकाली ना कर सके। ठीक है। और उसका तरीकाकार बड़ा आसान है। हमारी कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म होता है, उसकी बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, 1000 रुपये उसकी फीस होती है। वो जो राइटर हजरात होते हैं, तख्लीककार होते हैं, वो उसकी 1000 फीस जमा करा के कॉपीराइट का जो होता है सर्टिफिकेट वो हमसे हासिल कर सकते हैं। और वो राइट उसी दिन से हमारे यहाँ महफूज हो जाता है जिस दिन वो हमारे यहाँ आके
اپلائی کرتے ہیں. اچھا، اب اس کی تھوڑی سی انفورسمنٹ کی بات کر لیتے ہیں. کیا لوگوں کو علم ہے کہ ان کے یہ حقوق ہیں، وہ چیلنج کر سکتے ہیں اس شخص کو یا اس ادارے کو جو ان کا پیٹنٹ یا ان کا کاپی رائٹ استعمال کر رہا ہے؟ اور دوسرا میرا اہم سوال یہ کہ اس کی سزائیں کیا متعین ہیں پاکستان کے قانون میں کہ اگر کوئی کسی کا چوری کرتا ہے پیٹنٹ تو اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، کچھ لیگل پروسیجرز ہوتے ہیں؟ آگاہی بہت کم ہے جی. اس کے لیے ہمارا ادارہ بھی کوشش کر رہا ہے. ہم باقی جو ادارے ہیں حکومتی سطح پر اور سماجی سطح پر ان سے مل کے بھی کام کر رہے ہیں. آگاہی ہمارے لوگوں میں بہت کم ہے. ٹھیک. اور اس کے لیے ہم نے اسپیشل پروگرام بھی شروع کیے ہوئے ہیں پورے ملک میں مختلف اداروں سے مل کے، یونیورسٹیوں میں، بزنس چیمبرز میں اور اس کے علاوہ SME سیکٹر میں، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آگاہی حاصل ہو اپنے رائٹ کے حوالے سے. ٹھیک. اور جہاں تک ان سزاؤں کا تعلق ہے، بالکل جی، ہر انٹلیکچوئل پراپرٹی کی جو قسم ہے اس کے لیے علیحدہ علیحدہ سزائیں مختص ہیں. میں آپ کو مثال دوں گا. کاپی رائٹ کی جو سزا ہے پاکستان میں وہ آپ سمجھے کہ قتل کے برابر ہے، کہ نان بیلیبل اس کا اوفینس ہوتا ہے. اس میں ناقابل یہ پولیس کی درازی ہوتی ہے اور اس میں ناقابل ضمانت ہوتی ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی کا کاپی رائٹ کسی نے جو ہے وہ اس کی نکالی کی ہے یا اس کا جو ہے حق جو ہے کسی نے جان بوجھ کے مارا ہے. صحیح. اس کی سزائیں بہت سخت. اسی طرح ٹریڈ مارک کا قانون ہے، اس کی بھی سزا ہے باقاعدہ. پیٹنٹ کے قانون کی بھی سزا ہے، انڈسٹریل ڈیزائن کے بھی. لیکن سب سے جو سخت اور اہم سزا ہے وہ ہمارے تخلیقات حضرات کے لیے ہے، اور وہ ان کے رائٹ اگر کوئی انفرنج کرتا ہے تو اس کے لیے بڑی جو ہے سخت سزائیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بہت سی چیزیں اپنی بنا کر لوگ شیئر کر دیتے ہیں. کیا ان کے خلاف بھی یہ ہمارے جو قوانین ہیں ان کا اطلاق ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی اگر اس قسم کی کوئی چیز آپ کرتے ہیں جس کا آپ نے کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا، آپ کی تخلیق نہیں ہے، کسی اور کی ہے، تو کیا وہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے اس شخص کو جو سوشل میڈیا پر یہ کام کر رہا ہے؟ اس کی جی بالکل سزا ہے، کیونکہ یہ بھی دیکھیں نا ایک اس کی نکالی ہے. لیکن اس کے لیے پھر بات وہی ہے کہ جو اصل آنر ہے اس رائٹ کا جس کا وہ حق ہے، وہ اس کے خلاف آ کے ہمارے پولیس میں یا FIA میں شکایت درج کروائے گا. اور پھر وہ ثابت بھی کرے گا کہ یہ جو انہوں نے استعمال کیا ہے میرا کاپی رائٹڈ ورک یہ میرا ہی تھا اور اس کا اصل مالک میں ہی ہوں. اور دوسرے کے خلاف جب یہ ثابت ہو جائے گا جرم تو پھر اس کے لیے سزا بھی مختص ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ڈپٹی ڈائریکٹر IPO پاکستان محمد اسماعیل فرام ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت تفصیل سے انہوں نے آگاہ کیا. انہوں نے کہا کہ اس کی آگاہی کہ کیا حقوق ہیں کسی بھی تخلیق کار کے وہ بہت کم ہے. نچلے لیول سے لے کر اوپر کے لیول تک اگر بات کی جائے تو بہت کم ہے لوگوں کے پاس آگاہی اس حوالے سے کہ وہ اپنی تخلیقی جو صلاحیت ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے کوئی چیز تخلیق کرتے ہیں تو اس پر ان کا حق ہے. کوئی ان کا یہ حق نہیں مار سکتا. اگر کوئی مارتا ہے تو آپ اسٹریٹ اوے پولیس کے پاس جا سکتے ہیں اور جو قانون کے مطابق جو سزائیں ہیں پھر اگر ثابت ہو جاتا ہے تو وہ اس شخص کو ملیں گی جو مجرم ثابت ہوگا جس نے آپ کی کوئی بھی جو تخلیق ہے وہ چرائی ہوگی. یہ تو بات ہوئی انٹلیکچوئل پراپرٹی ڈے کے حوالے سے. اور اب بات کریں گے کچھ SEO کی، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ شنگھائی کوآپریشن کے پلیٹ فارم پر 4 ملک اکٹھے ہو رہے ہیں انسداد دہشت گردی کی جو ڈرلز ہیں ان کے حوالے سے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس پر بات کریں گے. شامدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ اعتراض. میں ہوں شہزاد رضا. قانون کا یہ سب سے بڑا اصول نہیں ہے کہ یو آر انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. تو نیب کو اگر آپ پڑھیں تو یہ بالکل الٹا ہے. یو آر گلٹی انٹل پروون انوسنٹ. اسٹریٹجک جو تعلقات ہیں پاکستان امریکہ کے ابھی اور مستقبل میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا نوعیت ہوگی؟ پاکستان سے وہ پاکستان کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق تعلقات رکھیں، افغانستان کے حوالے سے نہ رکھیں، صرف ٹیررزم کے حوالے سے نہ رکھیں. کہ آئین کی بالادستی ہو اور اس کے مطابق لوگوں کی رائے کی قدر کی. اگر ٹکراؤ ہونا ہوتا تو ہم یہ کام نہ کرتے، ہم وہ ٹکراتے. ہم نے یہ جو ریلی نکالی ہے اتنی بڑی، یہ سپریم کورٹ کے سامنے کرتے نا. اگر ہم نے ٹکرانا ہوتا، ہم نے نہیں ٹکرانا تھا. ہزاروں کا ٹکراؤ ہم یہ سمجھتے ہیں ملک کے لیے درست نہیں ہے.
میں ہوں آپ کی میزبان وردہ شجاع. کیا کہتے ہیں سیاستدان, کیا لکھتے ہیں اہل صحافت, کیا سوچتے ہیں اہل دانش, ہم پیش کرتے ہیں ہر خبر کا تجزیہ پوری ذمہ داری کے ساتھ. ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ملک کے مایانات صحافی اور تجزیہ کار رانا کیسر, طارق محمود چودھری, آغا اقرار ہارون. ہمارے ساتھ پیش کرتے ہیں لکیروں کی زبانی دلچسپ خاکے ملک کے مشہور کارٹونسٹ مظہر شہزاد خان. ہم لاتے ہیں اخبارات کی خبروں اور اداریوں کو زیر بحث 30 سے جمعرات صبح سے 9 بجے براہ راست صرف ٹی وی نیوز پر. بریک کے بعد خوش آمدید. آپ کو بتائیں گے شنگھائی کوآپریشن کے تحت پاکستان, چین, روس اور بھارت مل کر کاؤنٹر ٹیررزم ڈرلز کریں گے اگست کے مہینے میں, اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جو فوجیں ہیں وہ دونوں ان مشقوں میں شریک ہو رہی ہیں. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب, سابق صدر ہیں نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی کے. بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں تو پیس کیپنگ مشن میں تو پاکستان اور بھارتی فوجی اکٹھے رہے ہیں, یہ ڈرلز پہلی بار ہو رہی ہیں, کیا سگنیفیکنس دیکھ رہے ہیں اس کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایچ سی او کے تحت جو ہے یہ جو ملٹری ایکسرسائز ہو رہی ہیں ان کا ایک بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ ہوگا جو ہے نا ساؤتھ ایشیا کے امن کے سلسلے میں, کیونکہ یہ ایک آلٹرنیٹیو پلیٹ فارم ہے to the western efforts, اور یہ اس میں بڑا جو ہے نا کلیئرلی اعلان کیا گیا ہے کہ یہ جو ایک پلیٹ فارم ہے یہ جو ویسٹرن ایفرٹس جو ہے ساؤتھ ایشیا میں پیس مینٹین کرنے کے لیے, پرٹیکولرلی جو تھریٹس افغانستان سے ایمنیٹ ہو رہے ہیں اس کو جو ہے کنٹین کرنے کے لیے یہ اس کو کمپلیمنٹ کرے گا. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی مناسب قدم ہے, اور جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ انڈیا اور پاکستان تو کئی یو این مشن میں ایک ساتھ جو ہے نا وہ آپریٹ کرتے آ رہے ہیں. پاکستان اور چائنا کی جو ہے جوائنٹ ایکسرسائزز کئی سال سے ہو رہی ہیں. پاکستان اور رشیا کی جوائنٹ ایکسرسائزز پچھلے سال ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو. بالکل. تو میرے خیال میں یہ جو ہے جس طرح یہ اسلامک ملٹری الائنس اگینسٹ کاؤنٹر ٹیررزم سعودی عربیہ میں یہ ان لائنس پہ یہ شاید ہوگا, حالانکہ ابھی بڑا کلیئرلی انہوں نے نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ کس علاقے میں ہوگا, کتنے دن کے لیے ہوگا, کتنے ٹرسٹ پارٹیسپیٹ کریں گے. تو یہ میرے خیال میں اس کا جو ایم اینڈ اسکوپ ہے وہ جنرلی وہی ہوگا جو کہ ریاض میں پچھلے دنوں ایکسرسائز ہوئی تھی, اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا میرے خیال میں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کانفیڈنس بلڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ ڈیولپ ہوگا, اور اس کو میرے خیال میں پازیٹیولی دیکھنا چاہیے. اور میرے خیال میں اگر چائنا اور رشیا مل کر یہ ایفرٹ کرتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کو ایس سی او کے فورم سے ان کو کلوز لایا جائے, ان کو قریب لایا جائے, ان کے درمیان جتنے بھی اختلافات ہیں ان کو کم کیا جائے تاکہ وہ ساؤتھ ایشیا میں امن کے لیے کوآپریٹ کریں. بالکل. تو یہ میرے خیال میں بہت ہی مناسب ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب دفاعی تجزیہ کار ہم سے بات کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک خوشائند قدم ہے اٹھایا جا رہا ہے ایس سی او کے پلیٹ فارم سے, اور امید ہے کہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تصفیہ طلب مسائل ہیں ان کے حل کی طرف ایک اہم قدم ہوگا. چین اور روس اس میں ایک اہم رول پلے کر سکتے ہیں. آخر میں ہم بات کریں گے یوفا چیمپئنز لیگ کی, اور آپ کو بتائیں گے کہ دوسرا سیمی فائنل کل رات کھیلا گیا ہے. اس کا فرسٹ لیگ تھا جو آلیانز ارینا بائرن میونخ کا جو اسٹیڈیم ہے وہاں پر کھیلا گیا, اور اس میں بائرن میونخ کو شکست ہوئی ہے, اپنے گھر میں ہی شکست ہوئی ہے. پہلا گول کیمچ نے کیا جو بائرن میونخ کے کھلاڑی ہیں, اور 1-0 کی برتری بائرن میونخ کو حاصل تھی, لیکن اس کے بعد مارسیلو جو ایک ڈیفینڈر ہیں انہوں نے زبردست گول سکور کیا, اور اس کی بدولت 1-1 سے میچ برابر ہوا. اور بعد میں اسینسیو نے 56ویں منٹ میں گول کر کے جو ہے وہ لیڈ دلا دی ہے ریال میڈرڈ کو, اور جو وہ لیڈ انہوں نے دلائی تھی وہ میچ کے اختتام تک برقرار رکھی, اور 2-1 سے ریال میڈرڈ نے
جو سیکنڈ سیمی فائنل ہے اس کا فرسٹ لیگ اپنے نام کر لیا ہے اور 2 اوے گولز بھی حاصل کیے ہیں جو آگے چل کر بہت اہمیت کے حامل ہو سکتے ہیں. اور کیونکہ جب جائیں گے ریال میڈرڈ کے گراؤنڈ میں تو بائرن میونخ کی بھرپور کوشش ہوگی کہ وہ بھی وہاں پر جا کر اوے گولز کریں تاکہ وہ میچ جیتنے کے ساتھ ساتھ اوے گولز کی حیثیت سے اس ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ سکیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر بڑا زبردست کھیل پیش کیا دونوں ٹیموں نے. خاص طور پر پہلے اگر ہاف کی بات کریں تو بائرن میونخ بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتی رہی اور تابڑ توڑ انہوں نے حملے کیے ریال میڈرڈ کے گول پر اور بالآخر ایک گول بھی انہوں نے سکور کیا. لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو پوزیشن ہے وہ ریال میڈرڈ کے پاس جاتا رہا اور ریال میڈرڈ کے جو کوچ ہیں زین الدین زیدان وہ اپنی اسٹریٹجی ہے وہ بناتے رہے, ترتیب دیتے رہے اور پھر اس کے بعد پھر یہ میچ جیتنے میں کامیاب ہو گئے. محمد اجمل اسپورٹس جرنلسٹ ہیں, فٹ بال ایکسپرٹ ہیں, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. اجمل بہت شکریہ. بالآخر ریال میڈرڈ جو پہلے لگ رہا تھا کہ شاید ہار جائے گی یہ میچ, لیکن انہوں نے زبردست کم بیک کیا, 2-1 سے یہ میچ جیت لیا. اوے گولز کی امپورٹنس رہے گی اس میچ میں؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا, کیونکہ ریال میڈرڈ جو ہے وہ جانے پہچانے پلیئرز کے اوپر مشتمل ہے اور ریال میڈرڈ کے جو اسٹار کھلاڑی بھی اس سے موجود تھے. 2-1-4 ٹیبل میں گیا. میں لیورپول کو خطرناک دیکھ رہا ہوں کہ لیورپول نے روما کو آؤٹ کیا اور روما جو بارسلونا کو جیت کے اوپر آئی تھی اور میں امید کرتا ہوں کہ لیکن ریال میڈرڈ جو ہے نا وہ ابھی 50-50 کہہ سکتے ہیں. جو لیورپول کے محمد صالح, مانی اور اس کے بعد فرمینیو جیسے اسٹرائکر اس ٹائم بہت فارم میں. اچھا, آپ نے لیورپول کی بات کی تو جس طرح کم بیک کیا اے ایس روما نے, بارسلونا کو شکست دی اور پھر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا, کیا اس قسم کی پرفارمنس وہ سیمی فائنل کے سیکنڈ لیگ میں دے سکتے ہیں؟ جی بالکل, کیونکہ لیورپول اس ٹائم بہت پوٹینشیل ہے اس کی اسٹرائکرز کے اندر اور فارورڈ لائن میں بڑا زبردست کمبینیشن آپس میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے. فرمینیو کی, مینی کی جو سینیگالیئن اسٹار ہے مینی, اور اس کے بعد فرمینیو برازیل سے ان کا تعلق ہے اور اس کے بعد محمد صالح ایجپشن اسٹار ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ لیورپول ٹف ٹائم دے گی لیکن ریال میڈرڈ کو ایج جاتا ہے اپنے اسٹار کھلاڑیوں کے اوپر. امید کرتا ہوں کہ میچ بڑا نیل بائٹنگ میچ ہوگا اور دلچسپ میچ ہوگا, بڑا کلوز میچ جائے گا. بہت شکریہ. محمد اجمل ہمارے ساتھ موجود تھے, بتا رہے تھے کہ اگر لیورپول اور ریال میڈرڈ کا فائنل ہوتا ہے تو بڑا کانٹے کا مقابلہ ہوگا اور جس طرح لیورپول کھیل رہی ہے, محمد صلاح جس طرح کھیل رہے ہیں, جس طرح باقی ان کے فارورڈز کھیل رہے ہیں, ایک اچھا کمبینیشن ان کا ہے. لیکن ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. جس طرح اے ایس روما نے کم بیک کیا تھا, بارسلونا کو شکست دی تھی, سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا, وہ اس قسم کی پرفارمنس سیمی فائنل میں بھی دے سکتے ہیں. تاہم اگر بات ہے بائرن میونخ کی تو بائرن میونخ بھی مکمل صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ کم بیک کرے. سیکنڈ لیگ جو ہوگا, جو فرسٹ میچ سے شروع ہو رہے ہیں سیکنڈ لیگ, اس میں اچھے طریقے سے پرفارم کرے اور اس ٹورنامنٹ میں کم بیک کر کے فائنل کے لیے رسائی حاصل کرے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کریں گے. جاتے ہوئے ایک اسپیشل رپورٹ پروگرام کا حصہ ہوگی. پولیس پبلک اسکول جوہر آباد میں شہداء کے بچوں کو تحائف دینے کی ایک تقریب تھی. اس تقریب کے حوالے سے رپورٹ مرتب کی گئی ہے. رپورٹ دیکھیے اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. پولیس شہداء کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے قائم کردہ اسکول کی سرگرمیوں کو اجاگر کرنے کے لیے گلوبل ولیج فورم چکوال کی جانب سے پولیس پبلک اسکول جوہر آباد میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا. نام اور شاعرہ ڈاکٹر افشاں ملک مہمان خصوصی تھی. اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس کے شہداء اور ملازمین کے بچوں کو بہتر تعلیم کے مواقع میسر کرنے میں مقامی انتظامیہ کا اہم کردار ہے. جہاں پہ بات آئی ہمارے علاقے کی, چکوال خوشاب کوئی خاص فرق نہیں ہے, تو اس علاقے کو بہت زیادہ ضرورت ہے ایسے انیشیٹو کی جہاں پہ سرکاری اسکولوں کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اسکولز بنائے جائیں. تقریب سے ضلع خوشاب کے ایس ایس پی وقاص حسن. اسکول ہمارے پاس اور بھی اویلیبل ہیں جی, اور ہم چاہتے تو اور ہم نے کوشش بھی کی ہے اور کچھ اسکولوں میں ہے بھی کہ پرائیویٹ اسکول میں پولیس کے بچوں کی فیس کم کرا لی جائے, لیکن اس سے مقصد حل نہیں ہوتا, اس سے جو ہے وہ کام نہیں ہوتا جو ہم چاہتے تھے. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ گھروں کا کلچر, پولیس کا کلچر جو ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے کوشش کی جائے, اور وہ ہم سب کا, بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ تبھی ممکن ہے جب ان کے بچے ایسی جگہ پڑھیں گے جہاں سے وہ کچھ ویلیو سسٹم, کوئی اخلاقی اقدار لے کے جائیں گے. سیاسی سماجی شخصیت ملک مہربان, محمد علی اور دیگر مقررین نے پولیس شہداء کو خراج پیش کیا اور کہا کہ یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں.
تقریب کے آخر میں بچوں میں تحائف تقسیم کیے گئے۔